اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 26 شعبان المعظم اسلامی تاریخ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سالم سے تعلق رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے سن 11 ہجری میں مکہ آ کر اسلام قبول کیا۔ آپ بیعت اولا بیعت ثانیہ میں شریک ہوئے اور لوگوں کو دین سکھانے کے لیے بنو قوافل کے امیر مقرر کیے گئے۔ انہوں نے مدینہ میں رہتے ہوئے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے 2 مرتبہ مکہ کا سفر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر اور خندق میں شرکت فرمائی۔ وہ قرآن کے ماہر بہترین قاری اور اصحاب صفہ کے معلم تھے اور تابعین کے علاوہ بعض صحابہ بھی آپ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی میں پورا قرآن جمع کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ 181 احادیث بھی ان سے مروی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملک شام فتح کرنے والوں میں شامل ہو کر بہادری کے جوہر دکھائے۔ اسی بہادری کے جوہر کی وجہ سے انہیں 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورہ خلافت میں آپ کو اہل شام کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا اور فلسطین کے قاضی مقرر کیے گئے۔ انہوں نے 73 سال کی عمر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دورہ خلافت میں سن 34 ہجری میں وفات پائی اور فلسطین کے شہر رملہ میں دفن ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ گھوڑے پر جم کر بیٹھنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذی الخصلہ کے بت خانے کو گرا دینے کے لیے ارشاد فرمایا، جبکہ میرا حال یہ تھا کہ میں گھوڑے کی پیٹھ پر جم نہیں پاتا تھا بلکہ اکثر گر پڑتا تھا۔ تو میں نے اپنا یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کو گھوڑے پر جما دے اور راستہ بتلانے والا اور راستہ پایا ہوا کر دے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد میں گھوڑے پر سے کبھی نہیں گرا۔ 150 سوار لے کر چلا، وہاں جا کر بت خانے کو توڑ پھوڑ کر جلا دیا۔ بخاری کی روایت ہے، جریر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، روزے کی فرضیت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ۔ ایک سنت کے بارے میں، جب آئینہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے، جب آئینے میں اپنے منہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ تو نے ہی میری صورت اچھی بنائی ہے تو میرے اخلاق کو بھی اچھے بنا دے۔ ابن حبان کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، باجماعت نماز کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ افضل ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، دنیا کمانے کی نیت سے دین پر چلنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اس کو کوئی دنیاوی نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے دین پر ٹھہرا رہا، اور اگر اس کو کوئی آزمائش آ گئی تو اپنے منہ کے بل الٹے یعنی دین سے پھر گیا۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں کو کھو بیٹھا۔ یہ دونوں جہاں کا کھلا ہوا نقصان ہے۔ سورہ حج کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، بغیر حساب جنت میں جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے اور میرے رب کے 3 لب بھر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، گوشت کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا والوں اور جنتیوں کا سب سے عمدہ اور لذیذ کھانا گوشت ہے۔
ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو دردہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گوشت کھاؤ اس لیے کہ یہ بدن کے رنگ کو نکھارتا ہے، پیٹ کو بڑھنے سے روکتا ہے اور اخلاق اور عادات کو سنوارتا ہے۔ طب نبوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اتنا ہی عمل کرو جتنی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ مسلم کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیں اس کا انجام بہتر فرما دیں، اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔